اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل ان آیات کی مختصر تشریح ہوئی تھی۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو داہری ہیں، خدا کے ہی منکر ہیں۔ ان کا جواب ہو گیا تھا کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے اور ہیں بھی جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات کا نظام چلانے والی چیز ایک مادہ ہے، ایک بنیاد اور ایک نیچر ہے، یعنی یہ اس چیز سے بنی ہے اور وہ اس کو چلا رہی ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ صفحے سے بنی ہے، کاغذ سے بنی ہے، اور یہ مسجد ہے، یہ ریت مٹی اور ان چیزوں سے بنی ہے۔ یہ جو مادے اور بنیاد ہوتی ہے یہ اس نظام کو چلانے والی ہے، اور مادہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتا، نہ سنتا دیکھتا جانتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ یہ نظام کیسے چلا سکتا ہے۔ ایسا بہترین نظام کہ وقت پہ سورج نکلے، وقت پہ غروب ہو، وقت پہ چاند ستارے نکلیں، وقت پہ غروب ہوں، سردیوں گرمیوں کا یہ بہترین نظام، اور دریاؤں پہاڑوں کا یہ اچھا نظام، یہ ایک اندھا گونگا بہرا چیز یہ کیسے چلا سکتی ہے؟ یہ نظام چلانے والا کوئی بہت ہی قدیر اور علیم ذات اور بہت سمیع بصیر ذات ہوگی، وہی اس کو چلا رہی ہے نظام کو۔ پھر کچھ لوگ ایسے گزرے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک ذات ہے، ایک ہستی یعنی اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد اب اس کی چھٹی، اب اس میں کوئی صفات نہیں ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ متصرف نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا، بس اب اس کا کام ختم، اب یہ خود چل رہا ہے۔ اس کا کام صرف پیدا کرنا تھا، پیدا ہو گئے، اب یہ چل خود رہے ہیں، کہ چلانے والا اس کا کوئی نہیں۔ تو ان کا بھی رد کیا کہ رب العالمین، ان تمام جہانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کرنے والا اور ان کا مالک اور ان کا تصرف کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان صفات کا مالک ہے، وہ خود یہ سارے نظام کر رہا ہے۔ پھر ایک قوم تھی یہودیوں کی، انہوں نے اللہ کو مان لیا، اس کی صفات کو بھی مان لیا، لیکن اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ اللہ کو ایسا سمجھا کہ وہ ایک غصے ناک ذات ہے اور بہت خطرناک ذات ہے اور نقصان پہنچانے والی ہے، تو وہ ضد پر آ گئے، اور ضد پہ آ کر اللہ کے بہت سارے انبیاء کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ہر وقت کمر بستہ رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہر وقت نقصان پہنچاتے رہیں۔ تو ان کا رد کیا الرحمن الرحیم، کہ وہ مالک ذات ہے لیکن خطرناک نہیں ہے، خوفناک نہیں ہے، ڈرونی نہیں ہے، بلکہ الرحمن بہت ہی مہربان ذات ہے، بہت ہی شفیق ذات ہے۔ اب جو قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہوتا ہے بندے کو اس سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الرحمن، وہ مہربان ذات ہے، اسے ڈرنا نہیں ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ بہت ہی مہربان ذات ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو مان لیتے ہیں، اس کی صفات بھی مان لیتے ہیں، لیکن قیامت کے منکر ہوتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کوئی بھی نہیں آنی، بس یہ کائنات اسی طرح ہمیشہ چلتی رہے گی، دوبارہ زندہ ہونا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی رد کر دیا، فرمایا مالک یوم الدین، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام کائنات ختم ہونے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب سوال جواب ہوگا، قیامت ضرور آئے گی۔ اس پر بہت سارے آگے آخر میں قرآن کے آخر میں بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، سورہ یاسین کے آخر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر آیا، بہت پرانی ہڈی، تو اس طرح کر کے کہتا ہے کہ اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا، من یحییھا، اس کو کون زندہ کرے گا یہ پرانی ہڈی کو؟ تو اسی وقت قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی زندہ کرے گا، جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی، اب تو ہڈی بھی ہے، پہلے بار بغیر ہڈی کے پیدا کر دیا تھا، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ یا منافقین یا یہود و نصارہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قیامت کی حقیقت کے منکر ہیں، یعنی قیامت کو اس طرح مانتے ہیں کہ اس دن اولیاء، انبیاء، نیک لوگ
وہ ہمیں زبردستی جنت میں لے جائیں گے، ہم ان کے لڑ پکڑ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں پیر زادے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم فلاں پیروں کے مرید ہیں، ہم فلاں نبی کے امتی ہیں، اسی پر بس فخر، نہ اعمال درست نہ عقیدہ درست، کچھ کرتے نہیں ہیں، اور بس یہ ہم فلاں کے ساتھ چلے جائیں گے، ہم نے فلاں کے ساتھ بیعت کر لی ہے، ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمیں زبردستی جنت میں لے جائے گا۔ جیسے اپنا خالہ جی کا گھر ہو، وہ قیامت اور جنت، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ خود ہی مالک ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دے سکے گا، پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ زور والے، اس کی بادشاہی ہے، آج کوئی پار نہیں مار سکتا ہمارے سامنے، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے ساری امت کے لیے اور پھر امت کے گناہ گاروں کے لیے، تو وہ سفارش بھی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے لوگ جمع ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا محشر میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، اور میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حساب کتاب شروع کرو، کہیں اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے جنت کا وہ پھل کیوں کھایا تھا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس وقت انبیاء بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کانپ رہے ہوں گے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عرض کریں گے نہیں بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ مجھ سے پوچھ بیٹھے بیٹے کے لیے کیوں دعا کی تھی، حالانکہ وہ مشرک تھا، اس کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ اسی طرح کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا یہ دعا، ہاں پتہ بتا سکتا ہوں، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ یہ دعا کریں گے، وہ بھی دعا کریں گے، زبردستی وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں میں سفارش کروں گا، پھر آپ سفارش کیسے کریں گے؟ سجدے میں پڑ جائیں گے اور ایسی تعریفیں کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب میں نہیں جانتا، وہ الفاظ مجھے نہیں پتہ جن کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا، تو علم غیب کی نفی ہے، میں نہیں جانتا، اب نہیں جانتا، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، آپ اپنا سر اٹھائیں اور سل تؤتى، مانگے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سل، آپ مانگیں، کیونکہ آپ داتا نہیں ہیں، داتا میں ہوں، آپ مانگنے والے ہیں، آپ اتنے عظیم ہو کر ساری کائنات کے سردار ہو کر بھی آپ محتاج ہیں، اور میری برکتوں کے محتاج ہیں، میری رحمتوں کے محتاج ہیں، مجھ سے مانگنے والے ہیں، آپ مانگیں میں عطا کروں گا، تو اس طرح وہ سفارش ہوگی۔ تو سفارش کے عقیدے پر بھی پیغام ہونا بھئی ایک حافظ صاحب اتنوں کو جنت میں لے جائے گا، اب ہمیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، عقیدہ درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہاں اللہ کے رسول بھی سجدے میں پڑے ہیں، حافظ کا کیا مقام ہے؟ حافظ یا عالم وہ سفارش کریں گے، لیکن جہاں اللہ چاہیں گے، جس کے لیے اللہ چاہیں گے، اللہ کہیں گے تو وہ سفارش ہوگی، ایسے نہیں بھی خود دنیا میں مقرر کر لے بھی میں فلاں 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 کے لیے سفارش کروں گا، نہیں ایسا نہیں وہاں چلے گا، سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا الرحمن الرحیم، یہاں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین میں ان پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، زمین والوں پر تم رحمت کرو، احسانی کرو، اللہ تم پر آسانی کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر مہربانی نہیں کرتا، سختی کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، لا یرحم، اس پر رحم پھر نہیں کیا جاتا، پھر اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر اعتراض تھا کہ مخلوق کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، تو جواب یہ تھا مخلوق میں جو صفات اور خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو وہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے۔ پھر مشرکین کا کہنا کہ ہمارے معبود، ہم ان کی جو تعریف کرتے ہیں یہ اللہ کی تعریف ہے، تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جو اپنے معبودوں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بابا ہمارا داتا ہے، دستگیر ہے، لجپال ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی خوبیاں موجود نہیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت بڑی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ آیت پورا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اور یہ پورے شریعت اور پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد، اس سے پہلے غائب کے صیغے تھے۔ اللہ کی تعریف جو مہربان ہے، الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں جو مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو رب ہے۔ اب جب اس طرح اتنی تعریفیں اللہ کی کر لیں تو گویا اللہ سامنے آ گیا یا بندہ اللہ کے سامنے ہو گیا۔ اب خطاب کا صیغہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب تعریفیں اللہ کی تو گویا بندہ اللہ کے سامنے چلا گیا۔ اب سامنے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر بندہ ایک ہے لیکن سب کی طرف سے کہہ رہا ہے اللہ ہم سارے ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ جو تیری عبادت نہیں کرتے وہ غلط ہیں، جو مشرک ہیں تیری ہی عبادت نہیں کرتے وہ غلط ہیں اور غلط راستے پر ہیں۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے، باقیوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا کہ ہم انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوق تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا بعض نے کہا کہ یہاں نعبد یہ تعظیم کے لیے ہے، عزت کے لیے، کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے پھر وہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور وہی عزت والا ہے جو اللہ ہی کی عبادت نہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ذلیل رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عزت کی وجہ سے یہاں جمع کا صیغہ لایا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ نعبد و عبادت سے، عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی غایت الذل مع غایت الحب، انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی قسم کی عاجزی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو انتہائی اس سے محبت کرنا انتہا درجے کی، اور پھر اس محبت کے عقیدے کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی کرنا۔ آسان الفاظ میں یہ ہے، عبادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی ہستی کے بارے میں دو عقیدے رکھ کر اس کی کوئی بھی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اور وہ دو عقیدے یہ ہیں کہ کسی ہستی کو یہ سمجھنا کہ اس کو میرے اوپر ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے مجھ پر قدرت حاصل ہے، مجھ پہ اس کو تصرف اور قبضہ ہے، اور بغیر اسباب کے وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے۔ یہ دو نظریے رکھ کر اس کی کوئی تعظیم کرنا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کی عبادت ہوگی۔ یہ اگر دو نظریے اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، یہ عقیدے رکھ کر اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ کو رکوع کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے نام کا صدقہ دینا یہ بھی عبادت ہے، اس کے گھر کے طواف کرنا اور چکر لگانا بھی عبادت، اس کے گھر میں اعتکاف بیٹھنا بھی عبادت، اس کے گھر پہ چادر وہ غلاف کعبہ چڑھانا وہ بھی عبادت۔ تو یہ ساری پھر اللہ کی عبادتیں ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ دو نظریے کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتے اور کسی قبر شجر کے بارے میں، تعزیہ تبوت کے بارے میں نظریے ہوں کہ وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے اور میرے اوپر اس کو اختیار حاصل ہے، مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ نظریے رکھ کر اس کا نام لینا، یا پیر بابا، یا شیخ جیلانی، یا عبد القادر، یا بغداد والے پیر صاحب، تو یہ نام لینا یہ اس کی عبادت ہو جائے گی اور یہ شرک ہوگا۔ اور اس کی قبر کے چکر لگانا، اس کی قبر پہ چادر چڑھانا اور اس کی قبر کے ارد گرد درختوں کو کاٹنے کو حرام سمجھنا، وہاں جانوروں کو چھیڑنے کو حرام سمجھنا، اور وہاں کے پانی اور کھانا اور جو چیز ہو اس کو متبرک سمجھنا، اور اس کی مٹی کو اور پتھروں کو بھی، اور تیل جو نمک وغیرہ ہے اس کو بھی متبرک سمجھنا کہ اس کو استعمال کریں گے تو شفا ہوگی، ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمیں نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس قسم کے یہ تمام اعمال کرنا اس بزرگ اور پیر والے، قبر والے کی عبادت ہوگی اور یہ شرک بنے گا۔ یہ عبادت کی حقیقت ہے، باقی تفصیل مسئلہ الہ میں بھی گزری ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس پر قرآن سے بہت سے دلائل ہیں، جیسے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور آگے جو تفصیل ہے اس میں یہی ہے کہ وہی مالک ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز جانتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے جو آسمان زمین میں ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ دوسری چیز، لہ ما فی السماوات پہلی چیز کہ وہ ہی سب چیزیں
سب چیزوں کا مالک ہے، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہی سب چیزیں جانتا ہے۔ تو یہ الہ کی تعریف ہو گئی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ ہی وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی معبود ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے اور وہی اختیارات کا مالک ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، تیرا رب ہی جانتا ہے جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکالا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہی الہ ہے۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 68، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہے، وَيَعْلَمُ، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس مدد کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہوں گی۔ وما علینا الا